اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاتون کا سوال ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے لیے کچھ سونا رکھا ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ یہ 7.5 تولے سے زیادہ بنتا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ مجھے ادا کرنی ہوگی؟ تو جہاں تک 7.5 تولے سے زائد سونے کی مقدار کا تعلق ہے، اگر وہ ابھی تک آپ کی ملکیت کے اندر ہے اور آپ نے بیٹیوں کو باقاعدہ دیا نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ آئندہ چل کر آپ نے بیٹیوں کو دینا ہے، تو اس صورت میں آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے باقاعدہ نیت کر کے ان کو دے بھی دی ہے اور ہر بیٹی کا جو حصہ بنتا تھا سونے کے اندر، اور اس کے بعد جو مقدار آپ کے پاس بچ رہی ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی ہیلے بہانے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ کون آدمی نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اور کون بدنیتی کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے بدنیتی ہے کہ اس طرح مجھے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی، اور اگر میرے پاس یہ سونا رہے گا تو اس صورت میں مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو وسوسے تک پیدا ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی محض ہیلا جوئی کر رہا ہے اور کوئی بہانہ کر کے زکوٰۃ سے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو اور اس کے لیے اس طرح کے ہیلے اختیار کرتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا اس میں کوئی ہیلے بہانے کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے کو آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے بعد اس کے ماتھے کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو یہ داغنا جو ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہی مال قیامت کے دن جو ہے آگ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے یہاں معاملہ جو ہے وہ بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان لوگوں کی نگاہوں سے بچ جاتا ہے، ہاں البتہ اگر کوئی حقیقی ضرورت ہے اور واقعی بچوں کی یا بچیوں کی ضرورت ہے، تو بہتر طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کے نام کر دیں۔ کسی کو 2.5 تولے دینے ہیں، 3 تولے دینے ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر ان کو ہبہ کر دیں کہ یہ اس بچی کا ہے، اب اس کی ملکیت آپ دے دیں اس کو کہ یہ اب اس کی مالک ہے۔ ہاں اس کو اگر مالک بنا دیتی ہیں تو اس کے بعد یہ سوال نہیں رہتا کہ اب اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ 7.5 تولے سے کم آپ کے پاس زیور ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی کیش بھی موجود ہے، نقدی موجود ہے آپ کے پاس، اور آپ کی جو بچت ہے سال بھر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے، جو اس وقت 1,33,34,000 روپیہ بنتا ہے اس کا، اگر اتنی رقم بن جاتی ہے تو تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ سونے کے ساتھ ساتھ اگر باقی جو مدات میں سے، چاندی میں سے یا کرنسی میں، مثلا بینک بیلنس کے اندر، اکاؤنٹ کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اگر اس کے ساتھ ملایا جائے
یا اور کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی اگر اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو 1,33,000 جو ہے یہ باقی ساری ضروریات سے نکال کر قرض وغیرہ منہا کر کے اگر یہ بچت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگرچہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہو تب بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے، اور اس میں اصل معاملہ جو ہے وہ انسان کی نیت کا ہوتا ہے۔ انما یبعثون علی نیاتہم، قیامت کے دن جو ہے لوگوں کو نیتوں پر اٹھایا جائے گا اور نیتوں کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے، اس لیے کہ بعض اوقات بظاہر ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر نیت خراب ہے، بلکہ نماز تک کے بارے میں فرمایا کہ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے جو نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اب ریاکاری کی نماز تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر اگر نیت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ لوگ اس کو بڑا نمازی سمجھیں، بڑا پرہیزگار سمجھیں اور اس کی نمازوں کی شہرت ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث رحمت ہونے کے بجائے باعث وبال ہے، باعث عذاب ہے، اور اس کے وبال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کی پکڑ کریں گے۔ تو یہ نماز رحمت کا ذریعہ اور اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح ایک عام کاروبار ہے، کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے اور کوئی معمول کی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن وہاں نیت اچھی ہے اس کی، قدم قدم پر کاروبار کے اندر وہ حرام سے بچتا ہے اور 2 نمبر مال سے اور ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے، 2 نمبر مال نہ ہو، ناجائز منافع خوری نہ کرے، تو اب یہ جو تجارت ہے یہ بھی عبادت بن جاتی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ نیت کا معاملہ بھی ہے، اور اس میں نیت کے مطابق انسان جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حرام سے قدم قدم پر بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عام وہ معاملہ جو انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات کے معاملے کے اندر اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔